بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 10 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 15 انشاءاللہ رکوع نمبر 16 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ حلف اٹھاتے ہیں، یہ حلف اٹھائیں گے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کا حلف اٹھائیں گے، ما قالوا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا، جو الزام ان پہ لگا ہے وہ انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ یہ کہہ چکے ہیں، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام کے بعد کفر بھی کر چکے ہیں، وَهَمُّوا، اور ارادہ کر چکے ہیں۔ ہمو اصل میں تھا ہمموا، ضربوا کی طرح۔ ہم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اہتمام اسی سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا اہتمام کے ساتھ کوئی کام، یعنی بڑے ارادے کے ساتھ اور پلان کے ساتھ۔ وَهَمُّوا بِمَا، اور اس چیز کا یہ ارادہ کر چکے ہیں، لم ینالوا، جس کو یہ نہیں پہنچے۔ نالا ینالو، نیلن کا معنی حاصل کرنا، ینالو اصل میں تھا ین یلو، یسمعو کی طرح پڑھا جاتا ہے ینالو، یعنی انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کی مراد کو یہ پہنچ ہی نہیں پائے۔ تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ نقم ینقم کا معنی سزا دینا، انتقام لینا۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا، یعنی مسلمانوں سے انتقام نہیں لیا، الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ، صرف اس بیس پہ انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اللہ اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا اپنے فضل سے، تو اس بیس پر انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لے رہے ہیں یہ۔ فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر یہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، یکو اصل میں تھا یکن، نون حذف کر دیا جاتا ہے، یکن یہ ہوگا خیر لہم، ان کے لیے بہتر۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹھ پھیریں یعنی توبہ نہ کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہوگا زمین میں ان کے لیے، من ولیٍ، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ ایک ہوتا عاہدہ یعہد، اس کا معنی بھی عہد کرنا، اور ایک ہوتا عاہد یعاہد معاہدتاً، اس کا معنی بھی عہد کرنا۔ تو معاہدہ میں جب دونوں جانب سے پکا عہد ہونا تو پھر اس کو معاہدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ویسے عہد بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن معاہدہ جب دونوں طرف سے پکا ایک ایگریمنٹ ہو۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، کیا معاہدہ تھا؟ لئن آتانا، لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل سے، لنصدقن، اصل میں تھا نصدقو، صدقہ یصدقو کا معنی تصدقہ یتصدقو، اس کا معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا، تو تاکید کے لیے لام اور نون لگا دیا، لنصدقن، ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ فلما آتاہم، پس اللہ نے جب ان کو دے دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو اس دی ہوئی چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، کنجوسی شروع کر دی۔ وتولوا، اور انہوں نے اعراض کرنا شروع کر دیا، پیٹ پھیرنا شروع کر دی۔ وہم معرضون، اور یہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ فاعقبہم، اللہ بدلے میں لایا۔ اعقبہ یعقب، دیکھیں عقب کہتے ہیں پشت کو، پیچھے کے حصے کو، ایڑی کو جو پیچھے ہوتی ہے، تو اعقبہ یعقب، اعقاباً کا معنی ہوتا ہے کسی کی ایڑیوں کے پیچھے پیچھے چلانا کسی کو، یعنی کسی کے پیچھے پیچھے لانا۔ تو اعقبہم نفاقاً، اللہ ان کے پیچھے لے آیا نفاق کو۔ تو پیچھے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یہ برا عمل کیا، اس کے پیچھے اللہ نے یہ کر دیا، یعنی اس کا اس لیے آسان ترجمہ کیا جاتا ہے بدلے میں اللہ نے یہ کر دیا۔ تو انہوں نے ہوا کیا، دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو یہ بخل کرنے لگے اور اعراض کرنے لگے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو دے دیا نفاقاً، منافقت دے دی اللہ نے ان کو۔
فی قلوبہم ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، الی یوم یلقونہ اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک. یلقونہ لقی یلقا کا معنی ملاقات کرنا، یلقونا اصل میں تھا یلقونا، تو یلقونا پڑھا جاتا ہے. اللہ نے بدلے میں ان کو نفاق دے دیا ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں نفاق ڈال کے بدلے کے طور پر ان کو دے دیا. کب تک کے لیے نفاق دے دیا ان کو؟ گفٹ میں. الی یوم یلقونہ اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا. کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی. اخلف یخلف، خلاف ورزی کی. ما اس چیز کی، وعدوہ جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. وعدوہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی. اس مخالفت کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. وَبِمَا كَانُوا اور اس لیے بھی ڈال دیا کہ تھے یہ لوگ یکذبون، جھوٹ بولتے تھے اس جھوٹ کے بدلے میں. الم یعلموا کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو بھی، ونجواہم نجوا سرگوشیاں، ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. علام مبالغے کا صیغہ ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں، یلمزون جو تانے دیتے ہیں، المتطوعین نیک کام کرنے والوں کو. تطوع اس کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنے والے، اور متطوع نیکی، تطوع نیکی کو کہتے ہیں، متطوع نیکی کرنے والے، خوشی اور رغبت کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں عام طور پر اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو متطوع کو پڑھا جاتا ہے متطوع. آپ نے دیکھا ہوگا نا سعودی عرب میں پہلے متطوع ہوا کرتے تھے. متطوع کیا مطلب؟ وہ نیکیاں کرتے، نمازوں کے وقت میں دکانیں بند کرا دیتے. آج ابھی نئی گورنمنٹ نے وہ سارے ختم ہی کر دیے ہیں. ان کو بھی متطوع کہا جاتا تھا، اصل میں تھا متطوع. تو یہ لفظ تھا متطوع، اصل میں تھا متطوع، پڑھا جاتا ہے متطوع، لیکن آج کل اردو میں اس کو متطوع کہہ رہے ہوتے ہیں، متطوع. اور اب نئے بادشاہ نے وہ ٹرم ہی ختم کر دیے، وہ بندے ہی ختم کر دیے. تو یعنی اچھائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، یہ منافقین تانے دیتے ہیں مومنین میں جو متطوع ہیں ان کو، یعنی جو اچھائی کرنے والے ہیں ان کو. اچھائی کس چیز میں کرتے ہیں؟ فی الصدقہ، تانے کس میں دیتے ہیں؟ یہ فی الصدقات، صدقوں کے بارے میں. یعنی مومنین میں جو نیک لوگ ہیں ان کو یہ منافقین صدقوں کے بارے میں تانے دیتے ہیں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. والذین اور ان لوگوں کو بھی تانے دیتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت. جہد یجہد جہدن کوشش کرنا، جہد کوشش کو کہتے ہیں. جو اپنی کوشش پاتے ہیں ان کو بھی تانے دیتے ہیں. یعنی ایک صحابی نے کوشش کر کے نا ایک رسی کا انتظام کر لیا تھا سارا دن مزدوری کر کے، تو اللہ نے اس رسی کو ان کی کوشش کہا. تو اس رسی پہ منافقین تانے دینے لگے کہ یہ کیا ایک رسی لا کے شو مارنے کی معاذ اللہ کوشش کرنے، یہ اس سے کیا ہو جائے گا، مجاہدین کو کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ اس کی کوشش ہے سارا دن کی، تو اس پہ تانے تھوڑی بنتے ہیں، اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن منافقین ان کو تانے دے رہے تھے. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ والذین ان لوگوں کو بھی تانے دیتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم جو نہیں پاتے مگر اپنی سارا دن کی کوشش. تو اس کوشش کرنے والے کو بھی تانے دیتے ہیں جو بیچارہ سارا دن کی کوشش سے ایک چھوٹی سی چیز لے کر آیا ہے، وہ تو اس قابل تھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن یہ تانے دیتے ہیں. فیسخرون منہم اور ایسے لوگوں کا یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں کہ ایک رسی لے آیا ہے اور ایک تھوڑے سے ایک پلیٹ گھر سے لے آیا، جناب صدقہ کر رہا ہے یہ، یا چند درہم لے آیا، یہ کیا صدقہ ہے، یہ تو اللہ یہ تو ایسے ہی جیسے تانے دیتے ہیں نا لوگ کہ کوئی چھوٹا سا ہدیہ لے آئے تو اس پہ تانے، تو چھوٹا سا صدقے پہ تانے. سخیر اللہ منہم یہ ان منافقین کا مذاق اڑاتے ہیں. سخیر اللہ منہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اصل میں یہ صنعت مشاکلت ہے جس کی تفسیر ڈیٹیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل سے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. کیا مطلب بننا ہے؟ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے، ان منافقین کے لیے استغفار کریں. او لا تستغفر لہم یا استغفار نہ کریں. یعنی جملہ محذوف ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں یا نہ کریں، اس سے ان کی مغفرت نہیں ہونے والی. یعنی اللہ کی نظر میں یہ بات برابر ہے. ان تستغفر لہم اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ،
فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے، اس سبب سے ہے کہ یہ ان لوگوں نے کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. اوپر سے اگرچہ اقرار کرتے ہیں، دل میں انکار کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، توبہ کی توفیق نہیں دیتا. یہ رکوع نمبر 15 اور 16 کا میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میرا خیال ہے یہ آیت رہ گئی تھی، شاید ہم نے جب تفسیر شروع کی ہے نا تو یہ آیت رہ گئی تھی. اب میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان کے اوپر. غلظ یغلظ غلظۃ، اس کا معنی سختی. غلیظ کا لفظ اسی سے نکلا ہے. یہ لفظ سنا ہوگا نا، طلاق مغلظہ، سخت طلاق، جو 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے. تو غلیظ کا معنی سخت. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا برا ٹھکانہ ہے. یہ تفسیر کا لیکچر ہم نے جب شروع کیا تھا، یہ والی آیت میرا خیال ہے مجھ سے رہ گئی تھی. تو اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی. کافروں سے جہاد تو تلوار کے ساتھ ہوگا، منافقین سے جہاد باللسان ہوگا، زبان کے ساتھ ہوگا. کیونکہ منافقین سے تلوار سے جہاد نہیں ہوتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان شو کرتے تھے، اور اسلام کا قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے اور بے شک اس نے اپنے کفری عقیدے چھپائے ہوئے ہوں، تو دنیا میں اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں آخرت میں تو اس کو کافروں سے بھی بدتر سزا ملے گی، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی حد تک اسی قانون کو فالو کیا ہے، کیونکہ آگے آپ نے امت کا رہبر رہنما بننا تھا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگوں کے دلوں میں جھانکتے رہتے اور بدگمانیاں پیدا کر کے، ایسا نہ ہو معصوم لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے. اس کا خطرہ موجود تھا. اے نبی آپ کافروں سے جہاد کیجیے اور منافقین سے کیسے؟ زبان کے ذریعے، جیسے کہ سورہ توبہ میں منافقین کی پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں. واغلظ علیہم، اور ان پر آپ سختی کیجیے. کیونکہ تبوک کے موقع پہ یہ نازل ہوئی ہے نا یہ آیتیں. اب اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ کافر آپ پہ حملہ کریں گے تو آپ نے حملہ کرنا ہے، بلکہ اب آپ نے خود پہل کرنی ہے، کافروں کے خلاف خود لڑنا ہے آپ نے. اس کی تفصیل بھی میں پچھلے لیکچروں میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ خود سے پہل کرنے کی کیوں ترغیب دی گئی، اجازت دی گئی. اور منافقین کے معاملے میں بھی اب پہلے والا معاملہ آپ نے نہیں کرنا. بہت زیادہ آپ نے چشم پوشی سے کام لیا، اب تھوڑی ان پہ سختی کرنی ہے آپ نے. ان کی پول پٹیاں کھولنی ہے، ان کو نمایاں کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اپنے اور غیروں میں فرق کرنا ہے آپ نے، اور ان پر سختی کرنی ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ نہیں کہا. اس کا ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ منافقین تھے جنہوں نے پہلے سے نا راستہ ناپا ہوا تھا کہ نبی تبوک سے اس راستے سے چلتے ہوئے مدینہ آئیں گے. تو ایک خطرناک قسم کی گھاٹی آتی تھی درمیان میں. تو منافقین کے جاسوس بھی ہوتے تھے جو اطلاع دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افراد کے ساتھ اس گھاٹی سے اس ٹائم پہ گزریں گے. ایک متوقع ٹائم تھا، اس وقت آپ کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، رات کا ٹائم ہوگا. تو یہ ایسی خطرناک جگہ ہے کہ اگر اس میں جا کے، اس کے قریب جا کے ہم نے منہ پہ ڈھاٹے باندھیں گے، ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں. تو رات کے وقت اگر ہم نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چند ساتھی جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے ان کو دھکا دیا تو معاذ اللہ نقل کفر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر جائیں گے اور ہم آرام سے آپ کو قتل کر سکتے ہیں. یہ منافقین نے پلان بنایا. تو کیا ہوا ہے کہ رات کے وقت وہ آئے اور انہوں نے منہ لپیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے انہوں نے جب قریب بڑھے ہیں تو اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ اس خطرناک ارادے سے ہیں اور آپ کو گھاٹی سے گرانا چاہتے ہیں. تو صحابہ پہلے ہوشیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے اور حضرت عمار ابن یاسر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کو بھیجا ان منافقین کی طرف کہ یہ لوگ ڈھاٹے باندھ کے ہماری طرف آ رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے ہمیں قتل کرنے کا. تو جیسے ہی یہ دو صحابی ان کی طرف بھاگے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی مسلمان ہوشیار ہو گئے، یہ منافقین منہ پہ کپڑے لپیٹے ہوئے بھاگ گئے. تو پہچان میں نہیں آئے کہ یہ تھے کون.
لیکن اللہ نے بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا کہ کون کون تھے اس میں اور کس ارادے سے آئے تھے. تو ان میں ایک جلاس نامی منافق بھی تھا، جلاس جیم کے پیش کے ساتھ. اچھا، یہ وہ منافق تھے، ان میں بہت سے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں بہت سا مال دے چکے تھے، ہدیے دے چکے تھے، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو ان پر نبی کے دنیاوی احسانات بھی بہت تھے. لیکن کتنی بدبختی کی بات ہے کہ نبی نے جس کو دنیا میں بھی نوازا ہو تو وہ ہی نبی کے قتل کے ارادے سے نکل آئے. تو جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا، ان کا نام لے کے نا، جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا. اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا، سب کا نام لے کے نبی نے سب کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے آپس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے؟ یہ تمہارا مشورہ ہوا تھا نا آپس میں؟ کیونکہ یہ کلمہ کفر ہے نا، نبی کے قتل کی بات کرنا بھی کفر کی بات ہے. تو وہ قسمیں اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی یہ بات بتائی ہے کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھر یہ احسان کیا کہ ان کو چھوڑ دیا اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی نے حکم دیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو توبہ کی مہلت دی جائے. اور اس کا پھر فائدہ بھی ہوا کہ ان میں بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نوازا تھا، جن میں ایک جلاس نامی منافق تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ نبی کو اللہ نے بتا دیا ہے اور ہم نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، اس کے باوجود نبی نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن قرآن نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی کے بہت سارے احسانات ہیں. تو اس کے دل میں ایک شرمندگی پیدا ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی. اسی کا اللہ نے ذکر بھی کیا ان آیات میں. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو باقی تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم اٹھائیں گے اللہ کی کہ ہم نے کچھ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ بذریعہ وہی اپنے نبی کو بتا رہا ہے حالانکہ یہ کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ. وہ کفر کا کلمے سے کیا مراد ہے؟ نبی کے قتل کا ارادہ. اس طرح کا مشورہ یہ کر چکے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں. خوب سمجھ لیں، یہاں اسلام سے مراد یہ کہ ظاہری طور پر جو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمین کے ساتھ ہیں، تو وہ ظاہری اسلام کے دعوے کے بعد اب ظاہری طور پر کفر بھی کر چکے ہیں. حقیقت میں تو یہ پہلے بھی کافر تھے، اب بھی کافر ہیں. لیکن جب انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو اس قبول کرنے کو قرآن اسلام سے تعبیر کر رہا ہے، جو حقیقی اسلام نہیں تھا لیکن ظاہری طور پر اسلام تھا، اس کو قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیتیں، اور منافق پہلے بھی کافر ہوتے ہیں، اب بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام شو کرنے کے بعد انہوں نے کفر شو کیا. اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد ظاہری طور پر کفر کر چکے ہیں. یہ ظاہری طور پر اسلام کیسے قبول کیا تھا؟ نبی سے کہا تھا کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں. اور ظاہری طور پر کفر کیسے کیا؟ کہ نبی کے قتل کا مشورہ کیا، جو کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس تک یہ پہنچ نہیں پائے. ارادہ کیا تھا نبی کے قتل کا، لیکن لم ینالو، اس کا تک یہ پہنچ نہیں پائے، وہ حاصل نہیں کر سکے. وما نقموا، اب اللہ ان منافقین کو ایک قسم کا طعنہ دے رہے ہیں کہ تم انتقام مسلمانوں سے لے رہے ہو الا ان اغناہم اللہ، صرف اس بیس پر کہ اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یہ ان میں بہت سے لوگ غریب تھے، مسکین تھے، مال غنیمت آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوازتے تھے. ان میں بہت سے جہاد میں نہیں بھی جاتے تھے، پھر بھی ان کو تعاون کرتے تھے. کسی کو نبی نے زکاتیں دی، کسی کے قرضے اتارے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پر دنیا پر بھی اللہ اس کے رسول کا اتنا احسان ہے، تو اس بیس پر تم اہل ایمان سے انتقام لے رہے ہو. یہ آج بھی یہ لفظ محاورہ میں استعمال ہوتا ہے نا کہ یار میں نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا، تو ان احسان کا بدلہ مجھے یہ دے رہا ہے کہ تو میری قتل کی کوشش کر رہا ہے. تو منافق کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان احسان کے بدلے میں ہم قتل کر رہے ہیں، ان کا تو مقصد کچھ اور تھا کہ وہ تو اسلام ہی کو برا سمجھتے تھے، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم پہ کچھ پابندیاں لگیں. تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے تو تم پر احسانات کیے. خاص طور پہ جلاس نامی جو منافق تھا اس کو نبی نے بہت نوازا تھا. تو طعنہ دیا جا رہا ہے ایک نوعیت کا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے تم کو غنی کیا اور اس پر تم انتقام لے رہے ہو. فَإِن يَتُوبُوا، لیکن پھر تمہیں ایک مہلت دی جا رہی ہے. تو یہ اللہ نے مہلت دی ان کو اور نبی نے اسی پر عمل کیا. اللہ کہتے ہیں اِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اگر توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا.
وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، پیٹ پھیریں گے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ابھی تو منافقین کے بہت دوست مددگار ہیں، لیکن جب اسلام ابھی مکمل غالب آئے گا تو پھر ان کو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس میں اشارہ بھی تھا کہ توبہ بھی کچھ لوگ کریں گے، تبھی اللہ نے دونوں آپشن ذکر کیے۔ تو جلاس نامی شخص نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوا، یعنی وہ نبی کے اخلاق سے بھی متاثر ہوا کہ دیکھو ایک تو اللہ کے نبی نے مجھ پر احسانات کیے، مال دیا، اور اس کے باوجود میں نے نبی کے قتل کی کوشش کی، اس کے باوجود قرآن یہ بتا بھی رہا ہے کہ احسان کے، نہیں قرآن مانتا بھی ہے اور نبی کو بھی پتہ ہے کہ نبی نے احسانات کیے، اس کے باوجود مجھے مہلت دی جا رہی ہے توبہ کی، اور تو اس کے دل میں ایک شرمندگی پیدا ہوئی، اور اس نے پھر وہ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی بنے بعد میں اور مخلص صحابیوں میں ان کا شمار ہوا، لیکن بہت سے منافقین اسی اپنی سازشوں کا شکار رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا اور آخرت میں عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے۔ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ ثعلبہ ابن حاطب، یہ بھی ایک منافق تھا، غریب تھا، مسکین تھا۔ یہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا مانگیں کہ اللہ میری غربت دور کر دے اور مجھے خوب مال و دولت دے۔ نبی نے انکار کر دیا۔ عام طور پر اس طرح سے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو خوب دولت دے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں خوش رکھ، غربت میں رکھ، مالداری میں رکھ، وہ تیری مرضی ہے، مال مقصود تو نہیں ہے نا۔ یوں دعا مانگنی چاہیے مالی وسعت دے دے، مالی تنگی سے بچا لے، لیکن یہ دعا مانگنا کہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے، یہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کا مطلب دولت مقصود ہے، خوشیاں مقصود نہیں ہیں آپ کی نظر میں۔ بہت سے لوگ بڑی دولت ملتی ہے لیکن پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ تو دولت کو ہدف نہیں بنائیں، ہدف بنائیں عافیت اور خوشی کی زندگی، چاہے اللہ دولت کے ذریعے دے یا غربت میں ہی دے دے۔ ہاں غنا مانگنا چاہیے کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، یا مال میں کشادگی دے، برکت دے، برکت مانگنی چاہیے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دولت بھی ہوگی، برکت بہت دے دے گا اللہ اس میں۔ تو وہ ڈائریکٹ اس نے کہا کہ نبی سے کہ میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے خوب دولت دے، آپ نے منع کر دیا، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دے دی تو میں خوب صدقات و خیرات کروں گا۔ جب اس نے یہ معاہدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو اس کو ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی بھی یہ پوری روایت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس منافق کو بہت مال و دولت دیا، لیکن وہی ہے کہ وہ نشے میں آ گیا۔ پھر جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ بھئی زکوٰۃ دو تاکہ ہم غریبوں پہ تقسیم کریں، تو اس نے منع کر دیا۔ وہی کام کیا جو قارون نے کیا تھا کہ جو ہے میں نہیں دوں گا، تو اس نے منع کر دیا۔ اب کیونکہ یہ بھول گیا تھا کہ نبی نے دعا مانگی تھی میرے لیے اور میں نے تو یہ معاہدے کیے تھے، سب چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اگر ہمیں عطا کر دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخیلوا بہ، تو اس دیے ہوئے میں یہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور اسلامی احکام سے پیٹھ پھیر دی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ تو ہیں ہی پیٹھ پھیرنے والے، ان کی عادت ہی یہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ بدلے میں اللہ نے ان کے نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق دے دیا۔ تھے تو پہلے بھی منافق، لیکن وہ ایسا نفاق ڈال دیا، الی یوم یلقونہ،
اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا کے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا۔ کیا مطلب؟ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی ان سے، اور اللہ نے کہا اب یہ منافق کے منافق ہی رہیں گے قیامت تک، اس شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں تو بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی کسی سے سلب کر لے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہم نے ظلم نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم نے یہ سزا ان کو اس لیے دی ہے بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ سے مخالفت کی، اخلف اللہ سے مخالفت کی ہے، ما اس چیز میں وعدوہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، کہ اللہ سے جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے، تو جھوٹ تو ایک نفاق ہے نا، جھوٹ کا مطلب کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، تو اس اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے، اور وبما کانوا یکذبون، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بول رہے تھے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے ایک تو اللہ سے جھوٹا ایگریمنٹ اور دوسرا منہ سے بھی جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹ ایک نفاق کی بڑی علامت ہے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ شو کچھ اور کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، تو یہ ایک منافقت ہے۔ تو اس منافقت والے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا۔ یعنی منافق کی بھی دو قسمیں، ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، جیسے جلاس نامی منافق کو توبہ کی توفیق مل گئی، ایک منافق وہ ہے جو اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، تو یہ ان منافقین میں سے ہے کہ اس نے ایسے کام کیے، بار بار اللہ سے جھوٹ بولے اور معاہدے کر کے پیچھے ہٹ گیا، اللہ نے مہر لگا دی دل پہ کہ اب تو تیرا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ایسا ہی رہے گا، اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی، اب تیرے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے گی جس غیرت کی بیس پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، اندر کچھ اور ہوں، تو یہ احساس اب اللہ تو اس سے ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، یہ پچھلی آیت جب نازل ہوئی نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدے کیے تھے کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم صدقے کریں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ ایک دم جو ہے نا ڈر گیا کہ یار یہ تو اللہ نے میرے راز پورے کھول دیے سب دنیا کے سامنے۔ تو یہ جو ثعلبہ ابن حاطب تھا، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں میرے بارے میں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں جانتا ہوں، نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو کیا پتہ۔ لیکن جب قرآن کی آیتیں بن کے یہ بات نازل ہو گئی تو وہ ایک دم اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میں تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو وہ زکوٰۃ لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد۔ پہلے نبی نے نمائندہ بھیجا زکوٰۃ دو، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو پھر اپنی ذلت کو بچانے کے لیے وہ زکوٰۃ لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت اس نے اصرار کیا کہ آپ لے لیں زکوٰۃ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، نبی نے نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر کا دور حکومت آیا، تو پھر وہ زکوٰۃ لے کر آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ آپ وصول کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ نبی نے وصول نہیں کی تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لوں گا تم سے۔ اس نے بہت اصرار کیا، ابو بکر نے فرمایا نہ جس کو نبی نے مسترد کر دیا میں اس سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ اچھا، میں جو روایتیں پیش کرتا ہوں نا، حوالے میں نہیں دے رہا ہوتا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں جو بھی تفسیر میں حدیث بیان کروں گا وہ صحیح حدیث ہی ہوگی، مستند ہی ہوگی۔ لہذا میرے اس لیکچر میں کسی کو بھی اعتراض ہونا کہ بھئی یہ حدیث مفتی صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو آپ گوگل پہ لکھیں یا تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، آپ کو مستند کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث مل جائیں گی۔ تو میں اس کا التزام کرتا ہوں کوئی کمزور روایت پیش ہی نہ کروں، تو اس لیے میں نے اس کو، تاکہ ہمارا لیکچر کنٹینیو چلتا رہے، اس لیے پھر میں اس کو حوالے کے بغیر پیش کر دیتا ہوں، ورنہ وہ ساری حدیثیں مستند ہی ہیں۔ کسی کو کسی روایت پہ کوئی اشکال ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ والی روایت پر تو فلاں محدث نے کلام کیا ہے تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگر بالفرض ثابت ہو جائے ضعیف ہے تو میں رجوع کا اعلان بھی کروں گا، لیکن میں بہرحال اس کا التزام کرتا ہوں۔ کہیں کسی روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہوتی تو میں تفسیر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ وہ تحقیق میں اختلاف بہت ہوتا ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے میں پھر اس کو مبہم چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ ابو بکر نے وصول نہیں کی، نبی نے وصول نہیں کی، تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ تو وہ ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہا۔ حضرت عثمان کا دور خلافت جب آیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو
یہ کیوں وصول نہیں کی گئی ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی توبہ کرے تو اسلام کا حکم ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی، تو اس اصول کی روشنی میں تو نبی کو بھی زکوٰۃ وصول کر لینی چاہیے تھی۔ جیسے جلاس نامی منافق جو نبی کو قتل کرنے کی جس نے کوشش کی، جب اس کی توبہ قبول کر لی، حالانکہ قتل کی کوشش تو زیادہ بڑا جرم ہے، تو اس کی تو بطریق اولا توبہ قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو ایک کم درجے کا ظلم کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ لیکن وجہ کیا ہے، نبی نے کیوں قبول نہیں کی، اس کی وجہ ان آیتوں میں آ رہی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ جو اس نے اللہ سے ایگریمنٹ کر کے توڑا تھا نا، جھوٹ بولا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیا ہے، یعنی اس نفاق تھا پہلے سے، اس کو باقی کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے اس وعدے میں جھوٹ بولا، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بولا کرتا ہے، تو اس جھوٹ مسلسل کنٹینیو بولتے رہنے کی وجہ سے اب اس کی دل کی حالت خراب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب یہ پکا منافق ہے۔ یہ جو اب آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے نا کہ آپ قبول کر لیں، تو یہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے، معاشرے میں جو اس کی ذلت ہوئی ہے اس ذلت کو مٹانے کے لیے۔ ابھی بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اس کی بڑی دلیل یہ کہ جا کے اس کے اعمال دیکھ لیجئے گا، چھپ چھپ کے کتنا غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں کرے گا یہ۔ تو اب یہ جو آپ پہ کو دے رہا ہے نا زکوٰۃ، یہ اپنی ذلت مٹانے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ نے اس سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اب ہم اس سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے زکوٰۃ وصول کر لی۔ یہ لوگوں میں بڑا بن کے دکھائے گا کہ دیکھو میں تو جناب دیکھو نبی نے میری زکوٰۃ وصول کر لی اور میری غلطی معاف ہو گئی، اور پھر معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے گی، جبکہ آپ کو پتہ ہے اس رکوع میں آیت نازل ہو چکی تھی وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی منافقین پر سختی کیجیے آپ، تو اب ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کریں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا معاملہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور سختی کی کہ ہم نہیں وصول کریں گے تم سے زکوٰۃ، تاکہ لوگوں کو عبرت بھی حاصل ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ الم یعلموا، اللہ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ ان کے دلوں کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ یہ نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، صبح لا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں نبی کے سامنے، یہ رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، آگے ایک اور بات منافقین کے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ مسلمانوں میں جو نیکی کرنے والے مسلمان، بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینے والے مسلمان ہیں، ان کو صدقات میں بھی تانے دیتے ہیں۔ 2 قسم کے مسلمان تھے جو جنگوں میں تبوک کے موقع پہ صدقہ کر رہے تھے، کیونکہ تبوک کے موقع پہ نبی نے عام چندے کا اعلان کیا تھا کہ بھئی ہمیں بہت بڑی لڑائی ہے، بہت لمبا سفر ہے، تو جو اسباب جتنا کوئی لا سکتا ہے لائے، سواریاں کوئی لا سکتا ہے سواری دے دے، کوئی پیسے دے سکتا ہے پیسے دے۔ تو مالدار صحابہ نے کھل کے صدقے کیے، بہت بڑی بڑی رقمیں دی نبی کو لا کے۔ لیکن جو غریب صحابہ تھے بیچارے کیا کرتے؟ ایک صحابی تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں چندہ دینے کے لیے، میں اس جہاد میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، کیونکہ جہاد جان کے ساتھ بھی ہے مال کے ساتھ بھی ہے۔ تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی اور دہاڑیاں لگا لگا کے بالآخر ایک رسی بیچارے اکٹھے کر سکے، وہ ایک رسی مل گئی، تو انہوں نے کہا چلو یہ کسی کام آ جائے گی جہاد میں۔ سارا دن کی کوشش کے بعد وہ ایک رسی نبی کی خدمت میں لا کے انہوں نے رکھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ منافقین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش۔ جہد کا مطلب اپنی بیچارے ایک چھوٹی سی کوشش لا کے انہوں نے رکھ دی، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فیسخرون منہم، ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے اس منافقین کے اس عمل کو بہت ایک برائی کے طور پہ بیان کیا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے جذبے سے سارا دن محنت کر کے ایک رسی لے کر آ رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہے، اور تم مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ رسی لا کے شو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے غریب آدمی چندہ دے دے نا، 5 روپے لا کے دے دے 10 روپے، تو ہم کہیں گے تو بھائی تجھے ضرورت کیا تھی دینے کی؟ تو منافقین نے طنز کرنا، جو زیادہ مال لے کر آ رہے تھے منافقین ان کو تانا دے رہے تھے شو مار رہے ہیں، اور جو تھوڑا مال لے کر آ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے تمہارے اس مال کی ضرورت کیا ہے، تم انگلی کٹا کے کیوں شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں شو مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم بھی چندہ دیں گے۔ تو ہر نیکی میں جو ہے نا، ہر نیکی کی کام میں رکاوٹ۔ تو اللہ کو کتنا غضب آیا
اور ان صحابی کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو جو مزدور سارا دن مزدوری کر کے اللہ کی رضا میں ایک رسی لے کر آتا ہے. سخیر اللہ منہم, اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے کہ تم کیسے احمق اور بے وقوف ہو کہ ایسے صحابی کو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اس کا مذاق اڑا کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ کو ان صحابی کا عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ وہ ایک رسی جہاد میں کیا کرے گی, غزوہ تبوک میں اتنا لمبا سفر, اس ایک رسی کی کیا ویلیو ہے, اس کی ظاہر جہاد میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک رسی کیا کر لے گی. لیکن اللہ کو ان صحابی کی وہ رسی کتنی پسند آئی کہ منافقین نے جب اس صحابی کو تانا دیا ہے تو اللہ نے ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں قرآن میں نازل کر کے ان صحابی کا دفاع کیا ہے. چندہ تو بہت سے لوگوں نے دیا تھا, لیکن دفاع اللہ کس کا کر رہا ہے, ان صحابی کا جو رسی لے کر آئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی کیا ویلیو ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے پیغمبر تھے, ورنہ وہ اس رسی لانے والے کو کہتے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے. جس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے وہ رسیوں کے ویلیو نہیں دیتا, وہ بڑی بڑی رقموں کو ویلیو دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہے ہیں, اللہ بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہا ہے, ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں, اور ان کو تانا دینے والے منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں نازل کر رہا ہے اس صحابی کے دفاع میں جو رسی لے کر آ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کی نظر میں عمل میں اخلاص کی اور آپ کی محنت کی کتنی ویلیو ہے. اور یہی وجہ تھی مسلمانوں کی ترقی کی اور دنیا میں غلبے کی کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے, اسباب پہ ان کی نظر نہیں ہوتی تھی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی آپ ان بدبختوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, یہ جو تانے دے رہے ہیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے, حقیقت میں یہ کافر ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا, یعنی توبہ کی توفیق نہیں دیتا. پتہ چلا کہ توبہ کی توفیق والے منافق الگ ہوتے ہیں اور جو دوسرے منافق وہ الگ ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے بھی کافروں کی بھی کیٹیگری ہے, منافقوں کی بھی, کہ کون ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملے گی, کون ایسے ہیں جن کو نہیں ملے گی. تو یہ جو والے جو منافقین ہیں جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں, اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا. جلدی اس میں مختصر پوائنٹ بتا کے ختم کرتا ہوں. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, پہلی آیت یہ تھی کہ منافقین پر آپ سختی کیجئے. دوسرا یہ کہ منافقین نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش کی, ان میں سے بھی بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ باقیوں کو ایک دم قتل کیوں نہیں کر دیا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پہ چلا کرتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میں منافقین کو قتل کرنا شروع کر دوں تو دنیا کہے گی ان محمدً یقتل اصحابہ, نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو لوگ اس سے اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا, ڈر جائیں گے, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں. ظاہر میں تو مسلم ہی ہے نا, تو اس لیے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں سیاست کا بھی پتہ چلتا ہے, سیاسی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لیڈر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ افراتفری میں جس نے ذرا سی غلطی کی گردن اڑا دی, وہ بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا, میں اس کو لوگوں کو ڈیفائن کیسے کروں گا. تو نبی کو وحی کے ذریعے تو علم ہوتا تھا, آپ بتا دیا کرتے تھے, لیکن معاملہ ظاہری میں ویسے ہی کیا کرتے تھے جیسا ایک عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں سیاست کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب یہ کام کریں گے تو اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. حالانکہ منافقین کتنا نقصان پہنچا رہے تھے, لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اخلاص کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ جو ایک صحابی رسی لے کر آئے, اللہ نے ان کی کیسی قدر کی. تو ہمیں بھی کسی غریب کے چندے کو توہین کی نظر سے دیکھنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے اس عورت کے لیے جو اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر سمجھے. بعض دفعہ پڑوسن کوئی ہدیہ بھیج دیتی ہے چھوٹا موٹا, تو عورتیں مذاق اڑاتی ہیں کیا بنا کے بھیج دیا اس نے. تو بھائی کوئی محبت میں آپ کو کچھ بھی دے رہا ہے آپ اس کی قدر کریں. تو کوئی آپ کو چھوٹا گفٹ بھی دے رہا ہے, محبت میں دے رہا ہے, تو آپ اس کو تانا مت دیں. یہ بھی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں
ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 16 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 17 انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اسٹارٹ کریں گے. 11 اور 17. وما علینا الا البلاغ.